ہمیں اعتراض ہے ایک آئین کا، ایک آرٹیکل 248 ہے جس میں صدر مملکت کو امیر حاصل ہے آئین. ہم نے خواجہ سعد رفیق نے تو شاید میاں نواز شریف کو حلف دیا ہوگا، ہم نے اسمبلی میں آ کے آئین کا حلف لیا ہوا ہے کہ ہم اس آئین کو بحال کریں گے، پریزرو کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے. آئین میں آرٹیکل 248 ہے. اگر عدالتوں کے فیصلے اتنے معتبر ہیں تو عدالت نے تو فیصلہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کی حکومت جنرل پرویز مشرف نے صحیح توڑی ہے اور یہ کرپشن اور میاں نواز شریف اور اس کی ساری کابینہ کرپٹ تھی، اس لیے پرویز مشرف نے صحیح حکومت توڑی. اگر عدالتوں کے فیصلے اتنے معتبر ہیں تو جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو عدالت نے ٹھیک قرار دیا تھا. ورائی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے نا، تو پھر میرا سوال، آپ نے یہ پہلے بات یہ کی ورائی صاحب، میں ایک سوال میری اپنی کلیئرٹی کے لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہوگا، آپ نے کہا کہ مجھے پتا تھا، کیسے پتا تھا پیپلز پارٹی کو یہ ہوگا؟ اور کیا آپ سپریم کورٹ کے خلاف اب ایک دفعہ پھر محاذ کھولنے جا رہے ہیں، سن کارڈ استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ آصف مجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دیں. اسی طرح سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو جنرل پرویز مشرف ہے وہ جرنیل ہوتے ہوئے، کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے، صدر کا ان یونیفارم سرکاری ملازم ہوتے ہوئے الیکشن لڑ سکتا ہے. تو یہ تمام فیصلے ہیں، تاریخ اس کا جو ہے گواہ ہے. اور یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس میں شاید خواجہ سعد رفیق اور ان کے تمام مسلم لیگ نون نے حملہ کر دیا تھا. ہمیں یہ سارا کچھ معلوم ہے. لیکن جہاں اچھا آپ تو نہیں کرنے جا رہے نا امتیاز صاحب؟ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ورائی صاحب. آپ بڑے ماشاءاللہ آپ اس وقت دل سے بول رہے ہیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، مگر جواب دینا چاہوں گا. بول دے رہے وہ جو مرضی کرو، تاکہ کسی نہیں سننی. پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی، اچھا وہ میں واپس آ کے کروں گا. میں اتنی کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس سے زیادہ سخت بات کریں گے. آپ جتنا مرضی بولیں، بولتے جائیں، آپ کی کسی نے نہیں سننی. اب ٹھیک ہے، میں ورائی صاحب میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد آپ نے جو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو موقع دیا جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ معاملہ جانے کدھر رہا ہے، جا کدھر رہا ہے، اور کیا واقعی این آر او کے اوپر حکومت عمل درآمد کرنے کے موڈ میں ہے؟ اگر نہیں موڈ میں تو کیا سیاسی شہید بننا چاہتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. اور بریک سے پہلے ورائی صاحب کی اور سعد رفیق صاحب کی بہت گرما گرم بحث ہو رہی تھی کہ ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے. لیکن اب سوال مالک صاحب یہ ہے کہ یہ جو این آر او کا فیصلہ، اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے، کیونکہ اس پہ پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ اور بار بار گائے بہت جگہ پہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو صرف ریویو پٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے شاید 27 اپریل تھی 2011 جب ہمیں نیوز پیپر آفسز میں گورنمنٹ کا فارمل ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. کیٹیگوریکل پوزیشن تھی کہ جی ہم ہائیسٹ اسٹیم میں رکھتے ہیں کورٹس کو، اور جب ریویو پٹیشن کا فیصلہ آیا اور اگر یہ مینٹین ہوا فیصلہ پہلے پرانا فیصلہ، تو ہم یہ سارا کریں گے جس میں اسپینش، برٹش اور سوئس اتھارٹیز کو لیٹرز لکھے جائیں گے سب کچھ. اب یہ تو ہے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہاؤس کے اندر اور ویسے بھی. اب اگر یہ پارلیمان کے اوپر پہلے بڑے الزام ہے کہ جی یہ تو ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اب پرائم منسٹر صاحب اور یہ گورنمنٹ ایک پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس ملک کے چیف ایگزیکٹو نے، اگر اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو پھر جتنے الزامات ہیں کہ یہ پارلیمان جو سی ہے بے حیثیت ہے، یہ ربر سٹیمپ ہے، تو پھر وہ بڑے جسٹیفائی ہو جائیں گے. اور پھر آپ یہ نہیں کل کو کہہ سکتے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیں، اپنی اور مرضی جو پسند نہ ہو وہ چھوڑ دے. یا اس پارلیمنٹ میں کی گئی ہر لفظ مقدس ہے، یا یہ آئین مقدس ہے، اور یہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کی یہ مقدس ہے. اور دوسرا میسج یہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جس کے پاس زور ہے وہ اس کی مرضی چلے گی. لیکن اگر زور پہ ہی فیصلے ہونے ہیں تو پھر سویلین گورنمنٹ سے زیادہ بھی کوئی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے پاس تو بندوقیں توپیں بھی ہیں. اگر زور پہ فیصلے ہونے ہیں تو اس کا راستہ یہ گورنمنٹ کھولے گی اس فیصلے کو نہ امپلیمنٹ کر کے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کیسا ہو تاکہ دیکھیں
چاہنا تو یہ شہادت کی بات کر رہے ہیں. یہاں سوسائڈ جیکٹ پہن کے بڑے لوگ ہیں اگر پولیٹیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کورٹس کے پاس یہ راستہ نہیں چھوڑیں گے سوائے اس کے کہ وہ اپنی جو ڈیسیژنز ہیں، ایک ہوتی ہے مورل اتھارٹی، ایک ہوتی ہے دوسری اتھارٹی. مورل اتھارٹی کے مطابق ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کورٹس کس طرح امپلیمنٹ کروائیں گی؟ پھر یہ کہیں گے کہ جی فوجی آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں. آپ تو خود تمام راستے آئین کے اور قانون کے بند کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہوگا، جس طرح اس وقت وڑائی صاحب نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ جی فیصلہ کیا ہوگا. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہماری ریویو پٹیشن نہیں مانی جائے گی، مانتا، لیکن کیوں کیا جا رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن ہے. اور آپ کو یاد ہے وہ جسٹس اسٹیونس نے شاہ کا تھا کہ آپ فیصلے کو تنقید کر سکتے ہیں، اب ججز کی ذات کو نہیں کر سکتے. یا تو پھر ان میں اتنی مورل اتھارٹی ہو، دیکھیں بٹوین دا لائنز نہیں، یا مورل اتھارٹی ہو، یہ اٹھیں یہ کہیں کہ چیف جسٹس غلط ہیں، یہ 17 جج جو سے ہیں کرپٹ ہیں، ہم ان کو سلام کریں گے، پھر آ کے اس کا نتیجہ بھگتیں. یہ ان بٹوین لائنز نہ عدالتوں کو ذلیل کریں، لیکن وہ جو رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں، کھل کے بات کریں نا، دیکھیں کھل کے بات کریں. آپ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ صدر صاحب کی ذات پہ، پرائم منسٹر کی ذات پہ بات نہ کریں، میں بالکل اگری کرتا ہوں، لیکن آپ پھر کسی اور کی ذات پہ بات نہ کریں. اور آپ قوم کو مت کنفیوز کریں. یا قانون اگر لا قانونیت ہوگی اور اگر ڈنڈے اور طاقت پہ کسی نے فیصلے کرنے ہیں تو یقین مانیں نہ اس پارلیمان کے پاس نہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ بندوقیں، وہ اسلحہ اور وہ ٹینک ہیں. اور یہ ہوگا، یہ خدا رہا ہے یہ بہت خوفناک طرف جا رہے ہیں. اچھا یہ خوفناک طرف تو جا رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو کیسز ہیں وہ نہیں کھولے جاتے، لیکن جیسے کہ اصغر خان پٹیشن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کھولی جاتی، آئی جے آئی کیسے بنی وہ کیوں نہیں کھولا گیا، تو یہ واقعی کہیں خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی جو الزامات لگا رہی ہے اس کو سیاسی فائدے کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہے، اور سندھ کے اندر تو یہ کافی بکے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک تو میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ اس پوزیشن میں رہ گئے ہیں کہ کوئی بات کہیں تو اس کا کوئی اعتبار کرے گا. جہاں تک ان مقدمات کا تعلق ہے جن کے بارے میں ابھی میرے محترم دوست وڑائچ صاحب نے فرمایا ہے، جو بڑے ناراض ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے بریک میں نے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوئی کوشش کی ہے. اور اب میں بھی، آپ گواہ ہیں اور مالک صاحب کے، میں نے بھی انہیں کہا ہے کہ میں ذرا اپنی ٹون نیچے کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے محبت بھی ہے. اور بریک میں کہا ہے آپ نے؟ بریک میں کہا ہے. ان سے دوستی مجھے بڑی عزیز ہے، لیکن ان کے لیڈر سے دوستی عزیز نہیں ہے، نہ ان سے ہے. ان سے ہے یہ جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ اپنی جماعت کے لیے لڑتے ہیں، ماریں کھاتے ہیں، جیلیں کاٹ. تو میں 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے یہ کہنا ہے کہ جو ابھی جس ٹون میں نے بات کی ہے، میں نے اس ٹون میں بات نہیں کرنی تھی آسما. یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. میں نارمل اس ٹون میں بات نہیں کرتا، لیکن میں اور مجھ جیسے ہزاروں سیاسی کارکن بہت ہرٹ ہوئے ہیں زرداری صاحب سے، کیونکہ انہوں نے اگر مساق جمہوریت پر اور بے نظیر بھٹو شہید کے راستے پر اور ان کے وعدوں پر عمل کیا ہوتا تو آج جمہوریت داغدار نہ ہوتی. آج جو جگہ جگہ پہ تماشا لگ گیا اور جمہوریت کو گالی پڑ رہی ہے وہ نہ پڑتی. خود بھی ڈی فیم ہوئے، اپنی پارٹی کو بھی ڈی فیم کیا اور ہمیں بھی لے کے ڈوبنے کی پوری کوشش کی، اور ملک کے لوگوں کو بھی ایک بڑی مشکل اور اذیت میں ڈالا ہے. جب ہم باہر لوگوں میں جاتے ہیں تو یقین کیجئے حالانکہ کچھ بہتر کام بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کوئی ٹھیک کام نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ان کو 3.5-4 سال دیے کیوں؟ بھلے ہم گنواتے رہے یار، لانگ مارچ کیا تھا، جج بحال کرائے تھے، ہماری حکومت ٹوٹی تھی، ہم نے ان کو حکومت سے الوداع کیا تھا. کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. اب آج دل دکھا ہوا ہے تو دل تو ان کا بھی دکھا ہوا ہے نا. وہ کہتے ہیں 11 سال کی قید انہوں نے کاٹی ہے، اس کے باوجود وہاں کا وہاں معاملہ کھڑا ہوا ہے. آسما اب میں نے ان پر بہت بات کی، اب مجھے ذرا تھوڑا آگے آنے دیں اور زیادہ ادھر جانے آگے بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ جو مالک صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ ماضی کی سپریم کورٹس آف پاکستان سے مختلف ہے. کیوں کہ یہ جب عدلیہ بحالی اسی عدلیہ کی انہی چیف جسٹس صاحب کی اور ججز کی بحالی کی تحریک چلی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہماری ہمرکاب تھی. یہ بے نظیر بھٹو شہید کے الفاظ ہیں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری میرے چیف جسٹس ہیں اور میں ان کے گھر پہ پاکستان کا پرچم لہراؤں گی. یہ کہا تھا نا بی بی صاحبہ نے. بالکل. اس کے بعد جب ہم نے پہلا لانگ مارچ کیا، جب جدوجہد کی، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی. پیپلز پارٹی کی بلکہ جانوں کی قربانی بھی ہوئی اس جدوجہد میں جب بم بلاسٹ ہوا ان کے کیمپ میں. پھر جب ان کی حکومت بن گئی تو ٹھیک ہے یہ اڑے، انہوں نے کافی زور لگوایا قوم کا، لیکن آخر میں ججز کی بحالی کا آرڈر تو صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے کیا نا. تو اگر یہ ججز غلط تھے اور یہ درست نہیں تھے تو انہیں ان ججز کو بحال نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ایک ایسی عدلیہ معرض وجود میں آ چکی ہے جس کو بحال کرانے میں سبوں کا حصہ ہے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے. اس لیے اب ان کے فیصلوں کو بھی تو آپ مانیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ جو فاصلہ مرضی میں نہیں آ رہا وہ نہیں ماننا. اب آ جائیں ہمارے کیسز، تو سادہ سا جواب ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے. جتنے مقدمات گنوائے گئے ہیں یا اگر کوئی رہ گیا نہیں گنوائے گئے،
وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہوں یا وہ نقاد ہوں یا کسی اور جماعت کے لوگ ہوں، ان کو کسی نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا زبان پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے، چلے جائیں وکیل کر کے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ اگر نہیں کھولے گی تو سپریم کورٹ ایکسپوز ہو جائے گی، اور اگر عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ چل پڑے گا تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے۔ آپ عدالت میں جاتے نہیں ہیں، موو کرتے نہیں ہیں، الزام لگاتے رہتے ہیں آپ۔ اچھا بڑا صاحب یہ اچھا ویسے ڈیسیژن ہے یا سجیشن ہے، میں یہ کہوں گی جو خواجہ صاحب آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں، سپریم کورٹ کے دروازے آپ کے لیے بھی کھلے ہیں، پتہ چل جائے گا اور اگر دروازے بند ہوں گے اور اگر سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھلے گا تو سپریم کورٹ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ جانبدار ہے کہ غیر جانبدار ہے۔ ایگزیکٹلی کون کس کا رشتہ دار ہے، بالکل یہ بڑا صاحب یہ ہے کاری لا پھر کر لو بڑا صاحب کر لو۔ یہ نان ایشو کی بات خواجہ صاحب کر رہے ہیں، خواجہ صاحب نے جو ریل چلا دی ہے، لیکن میں پریکٹیکلی باتیں کرتا ہوں۔ بڑا ایسا میں کر لو، مشورہ مان لو میرا، چنگے رہ جاؤ گے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ چیف منسٹر پنجاب کا حکم امتناعی کا مقدمہ کیوں نہیں چلتا؟ عوام بھائی جان میں چیف جسٹس تو نہیں ہوں، نہ عاصمہ شیرازی چیف جسٹس ہے، نہ محمد مالک صاحب۔ بات کر لینے دے، مجھے بات کر لینے۔ یار آپ عدالت میں تو جاتے نہیں ہیں، یہاں باتیں کرتے ہیں۔ بھائی میری بات تو سن لیں۔ اچھا کیا حدیبیہ انجینئرنگ اربوں روپیہ کا کرپشن کا میاں نواز شریف کا کیس ہے، وہ مقدمہ کیوں نہیں سنا جاتا؟ سر دوبارہ اپیل کر دینا بڑا صاحب، اپیل کر دینا عدالت میں۔ میری بات تو سن لیں، سن تو رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، سنتے جائے۔ اس کے بعد یہ اصغر خان کا کیس کیوں نہیں سنا جاتا؟ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ایک اٹک جیل میں آپ نے معافی نامہ لکھ کے دیا اور آپ نے 10 سال کا معاہدہ دیا، 8 سال آپ قوم سے جھوٹ بولتے رہے اور 10 سال بعد پھر وہ ساری ڈیلے جو ہے سپریم کورٹ سے کالعدم قرار دی گئی۔ رائے صاحب اس کی تفصیلات آپ کے پاس ہیں نا، ثبوت ہے، چلے جائے کورٹ کے اندر کے معاہدہ کر جاؤ، عدالت تقریرہ نہ کرو، تقریرہ نہ کرو، عدالت ہی جاؤ۔ وڑائچ صاحب میں آج جان کے تمہیں پنجابی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا پنجابی چاہو، پنجابی بولنے کا ٹائم آ گیا ہے، اردو چھوڑو، پنجابی چاہ جاؤ ذرا۔ عدالت ہی جاؤ، عدالت ابوا چڑھو۔ حوصلہ تو رکھ لے، حوصلہ کیتا نا جی، 3 ساڑھے 3 سال حوصلہ کیتا اور کی کیتا ہے، اور یہ بھی میری بات میں مداخلت نہ کرے۔ اچھا جناب آپ میں ڈر گیا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے بڑا صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں، پھر میں نے مالک صاحب کے پاس بھی آنا۔ جسٹس منصور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جانبدار ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، میں اگر سمجھی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانبدار عدالتیں ہیں، آئی جے کیس نہیں اٹھاتی، حدیبیہ کا کیس نہیں اٹھاتی، یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ بولے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے مقدمے کیوں نہیں سنے جاتے اور بے نظیر بھٹو کا قبر کا ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی قبر کا ٹرائل نہیں ہو رہا، یہ آپ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں۔ احترام کا تعلق ہے، عدالتوں کا احترام کا تعلق ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جسٹس منصور نے جوڈیشل فراڈ کمیشن کی رپورٹ دی ہے کہ اس میں پنجاب حکومت لوٹ کے کھا گئی، فراڈ کر گئی، یہ جوڈیشل کمیشن ہے، اس پہ عمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بڑا صاحب ٹھیک ہے، ٹھیک بڑا صاحب کاغذ کیس آپ نے بنا دیا، اس میں ہائی کورٹ، اس میں انکوائری کمیشن، ہائی کورٹ کی انکوائری ہے کہ آپ جو ہے جو توقیر سے بڑا صاحب میں تھوڑا سا وقفہ کیجئے گا، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں۔ اس کو نہ لگایا آپ نے، پھر بھی لگا دیا، اور آج آپ جو باتیں کرتے ہیں، آصف علی زرداری آپ کے کینڈیڈیٹ کو شکست دے کے وہ جیتے ہیں، اور یہ وہی آصف علی زرداری ہے جس نے نواز شریف کا بائیکاٹ ختم کروا کے الیکشن میں آنے کا کہا۔ وہ تو بی بی نے کرایا تھا بڑا صاحب، وہ زرداری صاحب تو اسے برگر کھاتے تھے امریکہ میں، اچھا چلے یہ امریکہ میں ہوتے تھے برگر کھاتے تھے، برگر لیگ کو شکست دے کر وہ پاکستان کا ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے آپ، خیر صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کوئی ایموشنل نہیں کریں گے، جذباتی، بہرحال ٹھیک ہے، غصے میں آ گئے ہیں جذباتی، آپ کو وائنڈ اپ تو اب اللہ نہیں کرنا ہے بھائی جان، تھوڑا سا سانس لے لیں، میں مالک صاحب کے پاس چلی جاتی ہوں، میں آپ کے جذبات کا قدر کرتی ہوں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر آپ کی قدر کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مالک صاحب پیپلز پارٹی کرنا چاہوں گا کہ خواجہ صاحب یہ روز ٹیلی ویژن پر لیکچر کی بجائے ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں جا کے اس کو آصف زرداری کو امپیچمنٹ کر لے، اس کے عدم اعتماد کر لے، اگر آپ نے یہ اچھا سوال ہے، بہرحال ٹھیک ہے، بڑا صاحب ایک سوال مالک صاحب سے کر لوں، اس کے بعد میں نے خالد صاحب سے پوچھنا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بڑا صاحب ایک سیکنڈ آپ کے پاس فورم موجود ہے،